بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج ان شاء اللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 23 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم کردار۔ اس ٹاپک کے انڈر ہم اور ذیلی ٹاپکس کو بھی کور کریں گے، یعنی جب قریش مکہ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس موقع پر، بالخصوص جب حجر اسود کی عظمت، اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اسے نصب کرنے کا وقت آیا تو قریش میں ایک زبردست اختلاف رونما ہوا۔ اس نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و تدبر سے جو معاملہ فہمی تھی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکیمانہ طرز عمل سے کتنی بڑی خونریز جنگ کا خطرہ ٹل گیا تھا، کس طرح چمکتی ہوئی تلواریں نیاموں میں واپس گئی تھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت امتیازی ایک اعزاز ہے، اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو کعبہ کی تعمیر نو ہوئی اس کے اسباب کیا تھے، اور تعمیر نو کے مختلف مراحل، مختلف ادوار میں انہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے اہتمام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، پھر یہ کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کے جو معمار تھے جنہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے بارے میں سمجھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو دور مبارک ہے، اس دور مبارک کے بعد جو قریش نے جو تعمیر کعبہ کی، اس کے بعد کچھ ایسے حالات و واقعات پیش آئے جس کے پیش نظر اثر نو تعمیر نو ہوئی، وہ کیا حالات و واقعات تھے انہیں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش تھی، جو آرزو تھی، اس کے نمایاں پہلو کیا تھے، تو وہ بھی ہم سمجھنے کی انشاءاللہ اس ٹاپک میں کور کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دوران میں ہماری کوئی شارٹ کمنگ ہو، اللہ پاک اسے درگزر فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں نافع علم عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بہتریاں لے کر آئیں، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ ہم سب مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے الحمدللہ کہ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم الشان، اہم ترین اور بابرکت گھر اگر کوئی ہے تو وہ صرف بیت اللہ شریف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عظمت دوام عطا فرمائی ہے کہ ہزاروں برس کے حالات و حوادث کا الٹ پھیر بھی اس کی شان جلالت پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ یہ گھر تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اہل قبلہ کو اس بات پر بجا طور پر ناز ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ قدیم اور عظیم عمارت اور کوئی بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد برگزیدہ نبیوں اور ملائکہ نے رکھی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے، وہ عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ نہایت متبرک گھر ہے، نہایت متبرک مقام ہے۔ اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کا محترم ہونا، مقدس ہونا، باعظمت ہونا، یہ ہم سب کے لیے ایک چشمہ فیض ہے جس سے پورا عالم انسانیت مستفیض ہو رہا ہے۔ عرض بیت اللہ کی تخلیق کس طرح ہوئی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ضرور ہم سمجھیں گے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ رب العزت نے زمین سے پیدا کیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، پھر اسی سے زمین کو پھیلایا گیا۔ حضرت کعب بن احبار سے روایت ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 برس پہلے کعبہ شریف کی سرزمین پانی پر قائم تھی، پھر اس سے زمین کو پھیلایا گیا۔ سب سے پہلا گھر میں آپ کو بتا چکی ہوں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ لوگوں کے لیے متبرک جگہ، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مقام ہے۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ جو پہلا گھر اس روئے زمین پر تعمیر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب یہ جو تعمیر ہوئی ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، اس کے مختلف ادوار میں بھی اور مختلف افراد کے ہاتھوں بھی مختلف اس کی جو ہے تعمیرات ہوئی ہیں۔ تو ہم اب اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کہ کیسے کس طریقے سے ہوئی۔ سب سے پہلے کنہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا، تو سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی ہے، بعض مفسرین رحم اللہ تعالیٰ علیہم کا
کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے۔ اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجے جانے سے قبل فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ چنانچہ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ زمین پر رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف اور حج کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت المعمور کے مثل اس کے سائز اور مقدار میں ایک گھر روئے زمین پر بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والی مخلوق کو خانہ کعبہ کے طواف کا ایسا ہی حکم دیا جیسا کہ اہل آسمان بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلا جنہوں نے یہ عظیمت جنہیں حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں ملائکہ ہیں، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا حج کرتے تھے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا، اے آدم آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ کا حج کر کے۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے فرشتوں نے اس مقدس گھر کا حج کیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کا حکم دیا تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اس میں فرشتوں کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، یعنی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام و حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اول البیت وضعا للناس یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ یہی ہے۔ اور ابن کثیر معرف القرآن میں بھی یہ چیز فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ درج کرتے ہیں وہاں پر۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت شیس بن آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی، اور انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے حالات و واقعات پیش آئے ہوں کہ اس کی تھوڑی سی مرمت کی گئی ہو یا اس کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے کیا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ محتاط الاسباب ہے، تو اسباب کی ضرورت رہتی ہی ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، ایک عمارت ہے جو بوسیدہ بھی ہوتی ہوگی، منہدم بھی ہوتی ہوگی، اور طرح طرح کے اس کے اوپر جو ہیں وہ یعنی اسباب کی ماتحت ہے نا، تو بہت ساری چینجنگز آتی ہوں گی، تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تھوڑی سی مرمت جو ہے وہ حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے بھی فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی، یعنی کہ یہ جو تعمیر تھی بیسیکلی یہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی۔ پھر طوفان نوح میں یہ منہدم ہو گئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو بنائی ہوئی جو تعمیرات تھیں، اس کے بعد جب یہ طوفان نوح آ گیا اور وہ منہدم ہو گئیں وہ تمام جو تعمیر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ قدیم بنائے آدم بھی ظاہر ہو گئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو نشانات تھے، جو ان کی جو یعنی جو بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی طرح پتھر لانے کی خدمات سر انجام دیتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیواریں تعمیر کرتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر یوں ہوا، یہ ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں پیچھے پڑھی بھی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ باتیں ہم نے پہلے اپنے ٹاپکس میں کور کی ہیں کہ تعمیر کعبہ کس طریقے سے ہوئی تھی، مقام ابراہیم کی ہم نے عظمت کو بھی جاننے کی کوشش کی تھی، ہم نے پڑھا تھا۔ ایک بار پھر، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چلتے چلتے ایک بار پھر ہم
ہم اس کو اپنے ذہنوں میں ریوائیو کر لیتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے دوران جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسا پتھر لاؤ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر مکمل کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہ وہی یادگار پتھر ہے جسے قرآن حکیم نے مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا۔ بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا اور نیچے اترنے کے وقت نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ کعبہ کی عمارت ایک عرصے تک رہی، پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی تعمیر منہدم ہو گئی، تو پھر یہ ہوا کہ قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر ایک مرتبہ منہدم ہو گئی، اس کے بعد تو پھر قوم عمالقہ نے بھی اس کی تعمیر کی۔ تو اس طریقے سے یعنی جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ ان مختلف مراحل سے گزری، اور پھر یہ ہوا کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے بھی اپنے دور میں عصر نو بیت اللہ کی تعمیر بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے بیان آتا ہے۔ پھر اب جو یہ جو ذکر اب جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سیرہ میں پڑھیں گے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ مبارک میں ہوئی، یہ تعمیر قریش کہلاتی ہے کہ تعمیر قریش ہوئی تھی، قریش کے دور میں یہ تعمیر ہوئی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تو قریش نے عصر نو اس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس تھی۔ تو ہم یہ اس کے اسباب انشاءاللہ تعالی لازمی طور پر جانیں گے، لازمی طور پر سمجھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہوئے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر، کیونکہ ہم مختلف ادوار میں مختلف اس کی جو تعمیر ہے ان کے بارے میں وہ مختلف مراحل ہم جان رہے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد تعمیر قریش بھی ہوئی۔ تو یہ جو تعمیر قریش ہوئی، تعمیر قریش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو رکھی گئی بنیادیں تھیں ان میں قدر فرق تھا، بہت زیادہ چینجنگز ہوئی تھیں، بنائے ابراہیمی سے بہت مختلف تھی۔ یہ جو قریش کی تعمیر تھی اس میں کچھ اس قسم کے معاملات تھے کہ ایک حصہ بیت اللہ شریف کا جو تھا وہ بیت اللہ سے الگ کر دیا گیا تھا، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، جس کو حجر اور حتیم کہا جاتا ہے۔ اس کے اسباب میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ پھر حضرت خلیل اللہ کی بنا میں کعبہ کے دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے تھا اور دوسرا پشت کی جانب تھا، یعنی مشرقی اور مغربی دروازے، 2 دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بھی جب قریش نے تعمیر کی تو وہ دروازے بھی ختم کر دیے گئے۔ پھر یہ کہ دروازوں کو جو ہے وہ یہ کیا گیا کہ پہلے دروازے جو تھے وہ سطح زمین کے ساتھ تھے، بعد میں جب قریش نے تعمیر کیا تو یہ تغیر بھی انہوں نے یعنی یہ چینجنگ بھی وہ لے کر آئے کہ سطح زمین سے کافی بلند کر دیا جو دروازہ تھا، اور ایک دروازہ کر دیا جو سطح زمین سے اونچا تھا، اور ہر شخص جو ہے وہ آسانی سے تاکہ اندر نہ جا سکے، بلکہ وہ جس کو اجازت دیں گے وہی اندر جا سکے، یہ تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ آگے چل کے بات کروں گی، ٹاپک تھوڑا آگے بڑھے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بھی بات کروں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، اور قریش نے جو تصرفات بنائے ابراہیمی یعنی بنائے ابراہیمی کے خلاف جو انہوں نے یہ تصرفات کیے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی اصلاح کروں، لیکن نو مسلم کیونکہ ابھی ناواقف ہیں، مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ کسی یعنی یہ کیوں چینجنگس آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا یہ اس وقت صحیح نہیں تھا یا اب صحیح نہیں ہے، تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں آئیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، لہٰذا اس خطرے کی بنا پر سر دست میں اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی وہ بھی زیادہ نہیں رہی تھی، لہٰذا یہ گھر جو تھا یہ اسی تعمیر کے مطابق جو یہ رہ گیا۔ پھر دیکھیں ہماری جو ہمارا دین ہے نا یہ بہت ڈیوائن ہے، لیکن جو ہماری ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری، وہ ہیومن ہسٹری ہے، تو اس میں کچھ اس قسم کے حالات و واقعات بھی پیش آئے جو کہ بالکل ہسٹری کا ٹاپک ہے، یعنی وہ بالکل تاریخ اسلام ہے، میں تھوڑی تلخ بھی ہے اور تھوڑی تکلیف دہ بھی ہے، میں بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن کیونکہ یہ ادوار ہیں، یہ مختلف مراحل ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں ان کا بھی آپ کے ساتھ تھوڑا بہت ذکر کرنا ضرور چاہوں گی کہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی تھی، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھانجے ہیں۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد سنا تو خلفائے راشدین کے بعد
ان کی مکہ کے اوپر کچھ ٹائم کے لیے ان کی خلافت قائم ہوئی تھی. انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یزید کی بیعت کے انکار کے سبب انہوں نے اپنی خلافت قائم کی تھی جو مکہ میں قائم کی تھی. تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، تو جب ان کی حکومت کا وقت آیا تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبوی اور بنائے ابراہیمی کے مطابق بنایا تھا خانہ کعبہ کو. مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی مکہ میں وہ چند دن ہی رہی، اور ہوا یہ کہ بہت سنگین قسم کے حالات پیدا ہوئے. یزید کی فوج نے چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، اور بہت سارے مختلف جو ہیں وہ حالات و واقعات پیش آئے تھے. ایک جنگ ہوئی تھی باقاعدہ جو کہ بہت تکلیف دہ ہے. آپ ہسٹری پڑھنا چاہیں تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، آپ اس میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ بھی ایک مرحلہ تھا جو خانہ کعبہ کی تعمیر سے منسلک ہے. تو یوں ہوا کہ پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے زمانے میں بہت زیادہ تکلیف سے گزرا. خانہ کعبہ کی بڑی بے حرمتی ہوئی. پھر انہوں نے تمام جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت صحابہ موجود تھے اور بڑے بڑے جو علماء تھے ان کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. ان کی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرزو تھی، جو ان کی دلی خواہش تھی، اس کے مطابق میں اس کو جو ہے نئے سرے سے بناؤں. تو پھر انہوں نے یہ جو ہے بنایا تھا خانہ کعبہ. انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے چل کے دیتی ہوں. اور یہ تعمیر ہو گئی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بنائی ہوئی بنیادوں پر ایگزیکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس امت کا نہایت ظالم شخص عبد الملک بن مروان کے کہنے پہ، یعنی بنو امیہ کے کہنے پر، اس نے پھر دوبارہ چڑھائی کری، اور اس نے جو حال کیا خانہ کعبہ کا اور جو حال کیا اس نے مکہ میں رہنے والوں کا، وہ بہت دردناک ہے. وہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا. ہسٹری ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دین ڈیوائن ہے لیکن ہسٹری ہیومن ہے. تو ہم ہسٹری کو ہم ڈیوائن نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں نہیں بھی اچھی لگیں گی، نہیں بھی ہماری سمجھ میں اتریں گی، لیکن ہمیں انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ہمیں سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے انہیں. تو حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے شہید کیا تھا، جتنی بے حرمتی کی تھی، اور پھر خانہ کعبہ کو منہدم کیا یہ کہہ کر کہ یہ عمل جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خانہ کعبہ کو جس حال میں چھوڑا تھا ہمیں اسی حال میں اس کو رکھنا ہے، اور یہ بہانہ بنا کے اس نے بیت اللہ کو پھر منہدم کیا اور اس کی پھر دوبارہ سے تعمیر کروائی، تعمیری بنیاد رکھی جو زمانے جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی. حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو سرنو مطلب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنا دیں. لیکن اس زمانے کے امام حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی امام مالک، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بس اب رک جاؤ، اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنانا ہے، تو یہ کام بار بار مت کرو. اس لیے اب جس حال میں یہ ہے اسے اس حال میں چھوڑ دو، اس کو اس حال میں چھوڑ دینا مناسب ہے. تمام امت نے اس قول کو قبول کیا. اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف کی تعمیر باقی ہے. البتہ اس کی مرمت وغیرہ ہوتی رہتی ہے. اگر کہیں کوئی مرمت کرنی ہو یا کوئی جگہ شکستہ ہو رہی ہو، خراب ہو رہی ہو، تو پھر اس کی ظاہر سی بات ہے مرمت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن تعمیر از سر نو دوبارہ نہیں ہوئی کیونکہ امام مالک نے فتویٰ دیا تھا اور پھر تمام امت نے اس فتوے کو جو ہے وہ دل سے قبول کیا تھا. تو یہ مختلف مراحل ہیں. میرا آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ ہے اس پہ بنیاد ابراہیمی بھی میں آپ کے سامنے یہاں چلا رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ جس طرح آج ایک کیوبک فارم میں ہے خانہ کعبہ کی عمارت، اس طرح نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ جو حتیم کا جو حصہ ہے یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا. دروازے زمین سے متصل تھے اور ایک مشرقی دروازہ تھا، ایک مغربی دروازہ تھا. ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، دوسری جانب سے لوگ نکل جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قائم کردہ خانہ کعبہ کا یہ خاکہ جو آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو یعنی اوپر سے ایک سپرفیشل اس کا اوور ویو دیا کہ مختلف مراحل مختلف دور میں کیا تھے. انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بھی اسی ٹاپک میں پوری کوشش کروں گی کہ تھوڑی سی اور مزید سمجھا سکوں احادیث کی روشنی میں. اب ہم بات کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرکت ہوئی تھی اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 35 سال کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 40 سال نہیں ہوئی. اس تعمیر کعبہ کے تقریباً 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان نبوت کا یعنی کہ شرف حاصل ہوگا. نبی تو آپ ہر
پیدائش سے پہلے بھی تھے، نبی تو آپ ہر زمانے میں ہی تھے، لیکن جو ایک عام اعلان کرنا تھا نبوت کا وہ اس تعمیر کعبہ کے 5 سال بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے نکاح ہو چکا ہے. نکاح ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے قریش میں جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں. آپ کی عزت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا وقار ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ مقدم ہیں اور یہ سب چیزیں مسلمہ حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دور جو ہے اس میں یہ جو مبارک گھر ہے اس کی تعمیر نو کا جب مرحلہ پیش آیا، اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ قریش کے اپنے اپنے بت تھے، سب نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے سوائے بنو ہاشم کے. بنو ہاشم کا کبھی تاریخ میں کہیں آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا کہ اس گھرانے کا کوئی بت تھا، کہیں نہیں تھا. کسی نے آج تک اس کو ثابت نہیں کیا کیونکہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو بنو ہاشم کے سوا ہر گھرانے کا کوئی نہ کوئی بت تھا. تمام قریش بھی اور باقی جتنے بھی لوگ تھے، اہل عرب، اہل مکہ، یہ تمام شرک کی نجاست میں مبتلا تھے. تاہم یہ لوگ اپنی ذہنی پستی کے باوجود بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس پورے کرۂ ارض پر بیت اللہ سے زیادہ اہم اور بابرکت جگہ اور کوئی بھی نہیں ہے. ان کے دلوں میں اس کی عظمت، ان کا افتخار، یعنی اس گھر کا افتخار قائم تھا، دائم تھا. اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی تجارت و معیشت عرب کی سرزمین میں یہ جو ان کا اپنا جو ذاتی تحفظ ہے نا، اور پورے عرب میں جو ان کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ اسی بات پر منحصر ہے کہ یہ بیت اللہ کے خدام اور متولی ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور کا یہ واقعہ ہے. اس کے تعمیر نو کے اسباب کیا تھے یہ ہم ابھی جانتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ بیت اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی. اس کی چنائی گارے کے بغیر ہوئی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہاں کوئی انفراسٹرکچر اتنا ایڈوانس تو تھا نہیں، لہٰذا دیواریں جو تھیں وہ زمین سے متصل تھیں. اس وقت بیت اللہ کی چھت بھی موجود نہیں تھی. جس دور کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر یہ تعمیر فرمائی تھی، میں اس دور کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. بیت اللہ کی چھتیں موجود نہیں تھیں. قریش مکہ کو ہر وقت نا اس بات کا خوف رہتا تھا کہ عمارت کبھی بھی منہدم ہو جائے گی. ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا تھا، تو وہ بہت عرصے سے اس بات پہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ اس کی اثر نو تعمیر کی جائے. پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب بھی پیدا ہو گئے جو فوری تعمیر کے متقاضی تھے. ایک سبب تو یہ تھا کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ شہر کے نشیبی علاقے میں واقع تھا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نشیبی علاقے میں ہی ہے، تھوڑا یعنی اندر کی طرف ہے، نیچے کی طرف ہے علاقہ جو ہے وہ گہرائی کی طرف ہے. تو سیلاب سے بچاؤ کے لیے مکہ کی بالائی جانب پہاڑوں میں انہوں نے ایک بند باندھا ہوا تھا، ایک بند تھا. لیکن جب بھی بارش ہوتی تھی تو بارش کا جو سیلابی پانی ہوتا تھا وہ اتنے تیز بہاؤ سے آیا کرتا تھا کہ بند کو پھلانگ کر بھی نیچے آ جاتا تھا اور بیت اللہ کی عمارت سے ٹکراتا تھا. قریش کو یہ خطرہ تھا کہ جب بارش ہوتی ہے اور یہ دیواروں کے ساتھ آ کے پانی ٹکراتا ہے تو دیواریں کمزور ہو رہی ہیں. اس سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی اتنی تیزی سے آیا کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا. اس کی پرانی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں. کعبہ کی دیواریں اس زمانے میں اتنی اونچی ہوا کرتی تھیں کہ ایک عام آدمی کے قد سے کچھ زیادہ اونچی تھیں، مطلب تھوڑی سی اونچی تھیں، اور ارد گرد کوئی حفاظتی دیوار نہیں تھی. تو ان کو ظاہر سی بات ہے اب جب یہ کمزور ہو گئیں دیواریں تو ان کو یہ اب بنانا لازم ہو گیا ان کے لیے کہ اس کے سر نو تعمیر کی جائے. دوسرا سبب امام زہری نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت بیت اللہ کو بخور یعنی خوشبو جو ہوتی ہے اس سے وہ دھونی دے رہی تھی. تو ظاہر سی بات اس کے ہاتھ میں کوئی برننگ کولز وغیرہ تھے جس میں سے ایک شرارہ اڑا اور غلاف کعبہ پر جا پڑا. اس سے آگ بھڑکی اور بیت اللہ کی عمارت کو آگ سے شدید نقصان پہنچا. تیسرا سبب یہ ہوا کہ بیت اللہ کے اندر ایک کنویں میں بیت اللہ کا پرانا خزانہ پڑا ہوا تھا. ظاہری بات ہے وہ لوگ اپنے جتنے بھی ان کے بت وغیرہ ہوتے تھے ان کو نظریں وغیرہ پیش کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، تو وہ جتنے بھی اموال ہوتے تھے وہ کعبہ کی نظر جو کیے جاتے تھے ان بتوں وغیرہ کی مد میں وہ خزانہ چوری ہو گیا. اس کنویں میں سے اس خزانے کو چوری کر لیا گیا. اس خزانے میں سونے کے 2 ہرن وغیرہ بھی تھے. یہ جو خزانہ چوری ہوا تھا اس کا الزام بیسیکلی کس کے اوپر آیا تھا؟ ایک شخص تھا بنی ملیح بن عمر خزائی، اس کے غلام دویک کے اوپر اس کا الزام آیا اور اسی سے خزانہ جو تھا یہ برآمد ہوا. اس کو جو ہے اس چوری کے جرم میں ہاتھ بھی اس کا کاٹ دیا گیا. اور سبحان اللہ آپ کی علم میں اضافی طور پر اس بات کا بھی میں جو ہے تھوڑا سا بتا دوں، آپ کو تھوڑا سا آگاہ کروں کہ یہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ العظیم، لیکن اس سے پہلے بھی یہ چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا رائج تھی. اور یہ سزا کنہوں نے رائج کی تھی؟ یہ سزا حضرت عبد المطلب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا مبارک ہیں
انہوں نے اپنے دور میں، کیونکہ سردار مکہ تھے، تو انہوں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا رائج کی تھی کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی قانون آج بھی رائج ہے۔ اللہ نے اس قانون کو بہت مبارک اور اچھا سمجھا، پسند فرمایا، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے منسوخ نہیں کیا گیا، یہ اپنی اصل کے ساتھ موجود رہا، رائج ہے۔ یہ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے یہ قانون تشکیل دیا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو دویق تھا، غلام تھا ظاہر ہے، یہ بنی ملیح بن عمر خزائی کا، تو اس نے کیا کس کے، یعنی اس نے یہ خزانہ جو تھا یہ اس نے خود نہیں چرایا تھا، اس کو چرانے والا حارث بن عامر بن نوفل تھا۔ اس حارث نے اصل میں یہ خزانہ چرایا تھا، اور چرا کر اس نے دویق کو دے دیا تھا، اور دویق جو ہے ظاہر سی بات ہے خزانہ دویق کے پاس سے نکلا، تو اس نے کیا کیا کہ دویق جو تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور حارث کیونکہ اصل چور تھا لہٰذا جو ہے یہ مجرم قرار پایا، اور اس کو 10 برس کے لیے مکہ سے مکہ بدر بھی کر دیا گیا۔ لیکن کیونکہ خزانہ جس کے پاس سے نکلا تھا تو کاٹا اس کا ہاتھ گیا، کیونکہ تم نے خزانہ چرایا، تمہارے پاس سے نکلا تو اصل چور تم ہو۔ لیکن بعد میں پھر یہ راز کھلا تھا کہ یہ خزانہ جو تھا یہ حارث بن عامر بن نوفل نے چرایا تھا، اور یہ حارث بن عامر بن نوفل جو ہے یہ پھر بدر کے دن، جب مارکہ بدر ہوا تھا اس دن یہ جہنم واصل ہوا تھا، یہ اس غزوہ بدر میں بھی شامل تھا یہ شخص کفار کی جانب سے۔ تو یہ بہت سارے اسباب تھے جن کی وجہ سے قریش نے جو ہے باہمی مشاورت کی کہ کعبہ کی فوری تعمیر کرنی چاہیے، ورنہ تو یہ بیت اللہ کی دیواریں بھی مضبوط نہیں ہیں اور بلند بھی نہیں ہیں، اور پھر اس کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ وہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بار بار اس قسم کے کام کریں اور ہماری جو عمارت ہے یہ ویسے ہی بوسیدہ ہو کے گر جائے گی، اس کی بے حرمتی ہوگی، ہر شخص اس کی بے حرمتی کرے گا، تو لہٰذا ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے جو ہے دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اب اس موقع پر کیا ہوا کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی لکھا ہے سیرہ میں کہ جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو پر اتفاق کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادی ہیں، ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، حضرت فاطمہ یا عاتقہ بنت عمر بن عائز مخزومی، ان کے سگے بھائی تھے ابو وہب بن عمر بن عائز مخزومی، انہوں نے بیت اللہ کا ایک پتھر اکھاڑا مگر وہ ان کے ہاتھ سے اچھل کر واپس اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ تب ابو وہب نے یہ کہا کہ اے قبیلہ قریش، بیت اللہ کی مقدس تعمیر میں ہر شخص صرف اپنی حلال اور طیب کمائی ہی کا مال خرچ کرے، اس تعمیر میں بدکاری، سودی بیوپار یعنی کہ جو بھی انٹرسٹ اور یہ ساری ربا اور یہ ساری چیزوں کے جو مال ہوتے ہیں انہیں مت شامل کرنا، ظلم و ستم سے حاصل کردہ مال ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ ایسا ایکسپیرینس ہو گیا تھا ان لوگوں کو کہ انہیں پتہ چل گیا تھا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی والد کے، یوں کہہ لیں کہ والد کے ماموں حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، ان کی والدہ کے بھائی تھے نا، تو حضرت عبداللہ کے ماموں تھے۔ تو انہوں نے بیت اللہ کا ایک پتھر اکھاڑ کر اس چیز کا اندازہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں جو ہے وہ ان چیزوں سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نالا نہ ہو جائیں، تو ذرا میں دیکھوں اس پتھر کو اکھاڑ کر، تو وہ پتھر اچھل کر ان کے ہاتھ سے سبحان اللہ العظیم اپنی واپس جگہ پر چلا گیا۔ دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے تعمیر کعبہ کے لیے سامان، پتھر، لکڑیاں جمع کر لیں اور وہ خانہ کعبہ کی یعنی بیت اللہ کی دیوار گرانے لگے، اس وقت مطلب خانہ کعبہ کے اندر نا ایک بہت بڑی مخلوق رہا کرتی تھی، ایک سانپ تھا یا ایک اژدہا تھا، وہ بیت اللہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ قریش جیسے ہی اس کے آگے بڑھتے وہ انہیں بیت اللہ کی طرف آنے سے روکتا تھا۔ تو قریش نے جب یہ منظر دیکھا نا تو وہ مقام ابراہیمی کے پاس کھڑے ہو گئے، اور ان میں ولید بن مغیرہ، اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم قریش، کیا تم لوگ اسے بھلائی کی نیت سے مسمار کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ہم بھلائی چاہتے ہیں۔ ولید نے کہا پھر کوئی کھٹکا نہیں، اللہ تعالیٰ مصلحین کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن تم اپنے رب کے گھر کی تعمیر میں اپنے پاکیزہ اموال لگانا، اس میں سود کا پیسہ یا جوئے اور زنا کی کمائی نہ لگانا، اور ہر قسم کے گندے اور حرام مال سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب مال ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اتفاق کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال اور پاکیزہ مال ہی خرچ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں دو جو ہے آراء ملتی ہیں، یعنی کہ دیگر مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مشورہ دیا تھا ولید بن مغیرہ نے دیا تھا، اور ابن اسحاق رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ جو تھا یہ بیسیکلی ابو وہب بن عمر بن عائز مخزومی نے دیا تھا، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی دادی کے بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی آپ لوگوں کے نوٹس میں آئی ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا۔ یہ شخص اصل میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، اور ایک بڑا انٹلیکچوئل تھا۔ وہاں پر خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں اس کی ایک بہت سینگ تھی،
بہت بڑا زباندان تھا، مناظرے میں اس کو کوئی بیٹ نہیں کر پاتا تھا، بہت ہی سمجھدار آدمی تھا، مالدار تھا، اللہ نے اس کو کافی بڑھایا تھا مال میں، اسباب میں، اولاد میں، اور اللہ نے اس کو وقار بھی دیا تھا، اس کو عقل فہم بھی دی تھی، بردبار، دانا، بہت وائس آدمی تھا، لیکن کیونکہ بے ہدایت رہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بھی، یہ جانتا تھا، اس کے بارے میں قرآن میں بہت واضح آیات آئی ہیں، بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایون کہ اس کے ایکسپریشنز تک کو ریکارڈ کیا ہے کہ جب اس نے قرآن سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو سنا، جب اس پر دین پیش کیا گیا تو اس کے ایکسپریشنز کیا تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے وہ تک قرآن کریم میں ریکارڈڈ ہیں، اللہ نے وہ تک جو ہیں ہم تک پہنچائے ہیں، وہ تک محفوظ فرمائے ہیں۔ تو جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس زمانے میں پہنچیں گے جب اس پر دین پیش کیا گیا، پھر اس کا آگے سے رویہ کیا تھا، وہاں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت جو سر دست آپ کے اور میرے لیے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی، یہ شخص جانتا تھا کہ بھلائی اور نیکی کا کام کرنے کے لیے بھلائی ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، نیکی ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اپنی نیک نیتی کو پیش کیا جائے یا کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا جائے تو ہر طرح کی برائی سے پرہیز کر کے پاک اور طیب نیت کر کے پاک اور طیب مال ہی اللہ کی راہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں لایا جا سکتا، کسی قسم کا کوئی گناہ سے کمایا ہوا مال شامل نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کی کوئی برائی اس میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھی، انہیں اس گھر کی حرمت بھی معلوم تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کا جو ایک ادب تھا، اللہ تعالیٰ کا جو ایک ان کے دماغوں میں جو ایک شان جلالت تھی، اللہ کا ایک روب دبدبہ، اللہ کا مقام و مرتبہ سب ان کے سامنے موجود تھا۔ اچھائی اور برائی کی اگر میں کہوں کہ انہیں تمیز تھی تو یہ بات بالکل سچ ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، انہیں اچھائی برائی کی تمیز تھی۔ اور پھر آ کے یہ بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ فطرت کے اوپر، کہ فطرت کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اللہ نے سب کی فطرت کے اندر یہ چیز آلریڈی ہی انسٹال کر رکھی ہے۔ یہ ہمارے سب کے، ہم سب انسانوں کے اندر جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسٹنکٹ کی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بلڈڈ ہے، اس کے اندر بھی بلڈڈ تھی۔ یہاں سے احساس ہو رہا ہے اسے کس چیز نے اس تکبر پر اکسایا، اس نے کس چیز نے اس کو دین اسلام کی طرف آنے سے روکا۔ انشاءاللہ وہ جب ٹاپک آئے گا تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال ابھی آپ کے سامنے یہ ولید بن مغیرہ ہے، یہ وہ بدبخت ہے جو اس قسم کی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال ہمیں سمجھنے کے لیے بہت سارے موتی دے کر گیا، ہمیں سمجھنے کے لیے بہت کچھ بتا کے گیا ہے۔ پھر بیت اللہ کی نئی تعمیر کے مراحل کس طرح آئے، کیا مراحل تھے؟ اب ہوا یہ کہ بیت اللہ، ظاہر سی بات ہے قریش کے پاس یہ مشاورت جاری تھی کہ کیا کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ تعمیری کام کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ذرائع تو موجود نہیں تھے، تو اب ان کے دماغوں میں سوال تھے کہ کون کون سے ذرائع اختیار کیے جانے چاہیے اور کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں رومیوں کا، یہ جو رومنس تھے، ان کا ایک بہت بڑا شپ تھا، بحری جہاز تھا، جو ریڈ سی سے ہوتا ہوا حبشہ کی جانب جا رہا تھا۔ حبشہ میں ایک گرجا تھا جس کی تعمیر کرنی تھی، اور ان کو ظاہر سی بات ہے اس چیز کے لیے بہت سارا لکڑی چاہیے تھی، بہت سارے سٹونز چاہیے تھے، ماربل چاہیے تھا، بہت ایڈوانس قسم کی ان کو کنسٹرکشن کرنی تھی۔ تو رومنس نے، وہاں کا جو قیصر روم تھا، اس نے ان کی مدد کے لیے، یعنی حبشہ والوں کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا شپ جو تھا، بحری جہاز، ساز و سامان کے ساتھ پورا بھر کے اس نے ان کی طرف بھجوایا۔ اللہ کے حکم سے وہ تمام ساز و سامان سے بھرا ہوا جہاز بجائے حبشہ کی جانب آنے کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی لہروں نے دھکیل کے اس کو جدہ کے ساحل سے ٹکرا دیا، اور وہ جدہ کی بالکل جو ساؤتھ ایریا تھا جدہ کا، وہاں پر جا کر وہ ٹکرا گیا، جدہ کے جنوب میں، جسے شعیبہ کہتے ہیں۔ شعیبہ کے ساحل سے جا کر وہ جہاز بالکل پاش پاش ہو گیا، اور یہ مال بردار جہاز مختلف قسم کے ساز و سامان سے لدا ہوا تھا۔ جب قریش کے لوگوں کو اس بات کی خبر پہنچی کہ اس طریقے سے جو ہے یہ جہاز وہاں پہ موجود ہے اور اس میں قیمتی لکڑی بھی ہے اور تمام اشیاء موجود ہیں، تو پھر خالد بن مغیرہ کی قیادت میں ایک وفد وہاں روانہ ہوا۔ وفد نے وہاں جا کر جہاز کے رومی تاجروں سے لکڑی خریدنے کی بات کی، تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ قریش اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ پھر ان کا جو تجارتی ساز و سامان ہوگا وہ پھر جو لینڈ روٹ تھا اس کے ذریعے سے قریش بھجوائیں گے، یعنی ہمارا تو اب جہاز تباہ ہو چکا ہے، تو اب جو بھی تجارت کا لینڈ روٹ ہوگا وہ پھر قریش جب اپنا ساز و سامان پہنچائیں گے تو ہمارا بھی ساز و سامان پہنچا دیں گے۔ قریش نے اس بات کو قبول کر لیا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، اس کے مطابق قریش نے ان رومیوں کو بغیر کسی ٹیکس کے مکہ میں اپنا سامان بیچنے کی پیشکش کی تاکہ وہ لکڑی بیچنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ جو تجارتی ٹیکس ہوتا تھا نا، یہ جب رومی تاجر مکہ آیا کرتے تھے تو قریش ان کا جتنا بھی پروفٹ ہوتا تھا اس کا 10% اپنے پاس ایز اے ٹیکس کاٹتے تھے،
اور یہی چیز رومنس بھی کیا کرتے تھے کہ جب قریش وہاں جایا کرتے تھے تو پھر ان کا جو بھی پروفٹ ہوتا تھا اس میں سے 10% انہیں بھی وہاں پر ٹیکس پے کرنا پڑا کرتا تھا، دیا کرتے تھے یہ بھی اپنا ٹیکس. تو یہ معاہدہ طے پایا کہ جو 10واں حصہ ہوگا نا ٹیکس کا وہ ہم آپ سے وصول نہیں کریں گے، آپ ہم کو یہ سامان دے دو، یہ جتنا بھی لکڑی اور یہ تمام جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ تمام جو ہمیں چاہیے، آپ ہمیں یہ تمام مال حلال مال کے بدلے میں دے دو. تو انہوں نے حلال مال کے بدلے میں یہ سب لکڑی خریدی اور اس کو بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال کیا. ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت عمر مبارک 35 برس تھی، اور قریش جب تعمیر کعبہ کے لیے استعمال ہونے والے پتھر اور یہ تمام چیزیں جو اشیاء موجود تھیں اور چاہیے تھیں، جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو سب اپنے اپنے حصے سے جو ہے پتھر لے کر آ رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو کوہ صفا کے پاس، یعنی ایک بہت قریبی ایک محلہ تھا جس کو اجیاد کہا جاتا ہے، تو اجیاد وہاں پر ایک گھاٹی تھی اصل میں، اس گھاٹی سے جو ہے وہ اٹھا کے پتھر لے کر آ رہے تھے، اور اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے کندھے پر لاد کر یہ پتھر جو تھے اٹھا کر لا رہے تھے. تو سبحان اللہ العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں بھرپور حصہ لیا. پھر یہ کہ اب بیت اللہ کے لیے ظاہر سی بات ہے وہاں پر ان کے پاس کوئی انجینئرز نہیں تھے، کوئی ایسے کاریگر نہیں تھے، کوئی ایسے معمار نہیں تھے جو اس کی تعمیر کر سکیں، کیونکہ سادہ سے لوگ تھے، سادہ سا ان کا رہن سہن تھا، تو انفراسٹرکچر اتنا ایڈوانس نہیں تھا، کنسٹرکشن ان کے پاس بہت زیادہ جدید طریقے سے نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ایکوپمنٹس وغیرہ تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کون کرے گا، کس طریقے سے اس کی معمار کون ہوگا اس کا. تو اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ ان کو کاریگر جو تھا وہ لازمی طور پر چاہیے تھا، ملا ان کو. ابن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک قبطی معمار رہا کرتا تھا، اس نے تعمیر کا کام کیا تھا. ابن ہشام، ابن کثیر اور طبری رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس بات کی موافقت کرتے ہوئے قبطی معمار کا ذکر کیا ہے. اور یہ جو دوسری رائے ہے اس کے مطابق ازرقی، فاقہی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے باقوم رومی کو معمار قرار دیا ہے. باقوم رومی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ باقوم رومی جو تھا یہ ایک غلام تھا جو اس بحری جہاز پر سوار تھا. یہ مکہ کے ساحلی مقام، یہ جو شیبہ کے پاس جو آ کر جو جدہ کے ساحل پر جو ٹکرا گیا تھا، یہ سمندر غرق ہو گیا تھا پورا بحری جہاز، اور اس میں سے پھر وہ تو یہ بڑھائی اور بہت ہی بڑا ماہر تعمیر تھا. کہا جاتا ہے کہ باقوم نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ بنو امیہ کا غلام رہا، پھر اس نے اسلام قبول کیا اور بنو امیہ کا یہ ساری زندگی جو ہے غلام رہا تھا. اور باقوم نے ہی مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 3 سیڑھیوں والا ممبر تھا وہ بھی اسی باقوم رومی نے ہی بنایا تھا. علامہ زرقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نہیں بلکہ متعدد افراد کی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ 2 افراد ہوں اور دونوں نے تعمیر میں حصہ لیا ہو، ایک نے دیواریں اٹھائی ہوں، دوسرے نے چھت ڈالی ہو، بالکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر فرمائی، انہوں نے معمار کا کام کیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے تو انہوں نے ایک مزدور کی حیثیت سے اس میں حصہ ڈالا اپنا. تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اس قدر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ جو باقوم رومی ہے یہ بھی اپنے فن میں طاق تھا، اور یہ جو دوسرا جو شخص تھا جس کا نام بتایا جاتا ہے قبطی غلام، یہ قبطی غلام جو تھا یہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبطی غلام تھا، یعنی یہ اس کا تعلق ایجپٹ وغیرہ سے تھا. دونوں اپنے فن کے ماہر تھے، مانے ہوئے کاریگر تھے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ دونوں نے اس تعمیر میں حصہ لیا ہو، لہٰذا اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. تعمیر کعبہ کے کام کی تقسیم کس طریقے سے ہوئی تھی، یہ بہت اہم سوال ہے کہ کس قبیلے کو کس طریقے سے جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا اس کام میں. تو قریش نے کعبہ کی تعمیر کا جو یہ کام تھا یہ آپس میں انہوں نے قراندازی کے ذریعے سے بانٹ لیا تھا. قراندازی انہوں نے کعبہ کے اندر جو ایک حبل بت رکھا ہوا تھا اس کے پاس جا کر انہوں نے قراندازی کی، اور پھر یہ طے پایا کہ دروازے والی مشرقی جانب کا کام بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آئے گا. حجر اسود اور رکن یمانی کا جو درمیانی حصہ ہے یہ بنو مخزوم، بنو تیم اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے کچھ دوسرے جو قریشی قبائل تھے ان کے ذمہ ہوگا. اور پشت والی جانب جو مغربی یعنی تعمیر ہے وہ بنو جم اور بنو سہم کے حصے میں آئے گی. یہ دونوں عامر بن حسیس بن کعب بن لوئی کی اولاد میں سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ بنو جم اور بنو سہم. ہم اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ جب میں نے آپ لوگوں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اجداد ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا تو وہاں پر ہم نے ان قبائل کے بارے میں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے پڑھا تھا، قبیلہ قریش اور ان کے خاندان کے بارے میں. تو بنو جم، بنو سہم یہ تمام ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے نئے یعنی کردار نہیں ہیں، نئے جو ہیں یہ قبائل نہیں ہیں الحمدللہ.
اور یہ آپ کے سامنے میں سلائڈ بھی چلا رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ ان کو جو جگہ ملی تھی وہ باب کعبہ والی جگہ ملی تھی، وہ دیوار انہوں نے تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے. اور بنو عبدالدار، بنو اسد اور بنو عدی وغیرہ یہ حتیم والی جانب پر انہوں نے تعمیر کی تھی. بنو مخزوم اور بنو تیم کو یہ والی جگہ ملی تھی جہاں پر رکن یمانی اور حجر اسود کی یعنی دیوار ان سے متصل ہے، یہ دیوار، یہ علاقہ، یہ ایریا ملا تھا. اور بنو جم اور بنو سہم پیچھے کی جانب تھے، پشت کی جانب تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سلائیڈ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اس طریقے سے ان کے درمیان میں یہ بٹا تھا، کام جو تھا وہ علیحدہ علیحدہ سونپا گیا تھا تمام کو، قبائل کو. پھر اب ایک اور نازک مرحلہ یہ آیا کہ انہدام کعبہ کس طرح کیا جائے، یعنی اس کو منہدم کس طرح سے کیا جائے. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ جو کعبہ کی پرانی عمارت کو ڈھانے کا تھا، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال تھا، اور یہ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ قریش کو یہ خوف تھا کہ مبادا اسے ڈھانے والا کسی عذاب الہی کا شکار نہ ہو جائے. اس سے پہلے وہ ابرہہ کو ظاہر دیکھ چکے تھے کہ وہ اپنے لشکر سمیت آیا تھا، پھر اس کا جو انجام ہوا تھا کعبہ کو مسمار کرنے کی خواہش کے لیے، جو اس نے جو خواہش ظاہر کی تھی، اس نے مسمار کرنا تھا نا خانہ کعبہ کو، تو وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ بے انتہا خطرناک اور بڑی جرت کا یہ کام ہے. پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کنویں کے اندر کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے اندر جو یعنی جو نذرانے اور نظر وہ ساری چیزیں تحفے تحائف ڈالے جاتے تھے، اس کنویں کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا رہا کرتا تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہاں پر وہ ایک عجیب قسم کی مخلوق تھی، سانپ تھا یا واللہ عالم کیا تھا. وہ روزانہ دھوپ تاپنے کے لیے کعبے کی دیوار پر آ جایا کرتا تھا، یعنی جب دھوپ نکلا کرتی تھی تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ سن بات کے طور پر آ جایا کرتا ہوگا، اللہ کی مخلوق تھی، دھوپ لیتا ہوگا وہاں پہ بیٹھ کے. تو جو بھی اس کے قریب جاتا تھا وہ اپنا سر اٹھا کر پھنکارتا تھا، اسے مطلب اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بس اس کو میں اپنا جبڑا کھولوں اور اس کو میں کاٹ لوں، اس کو ہڑپ لوں. تو قریش اس اژدہے سے بہت خوف زدہ تھے. اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس وقت اسے گرانے میں اگر تو راضی ہے تو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا اور اس سانپ کو ہم سے دور بھگا دے. یہ ایک بہت عجیب معاملہ پیش آیا. سبحان اللہ العظیم. ان کی نیتیں کیونکہ خالص تھیں، ان کا ارادہ نیک تھا، اور انہوں نے اللہ کے گھر کو اللہ ہی سے منسوب کیا، اللہ ہی سے دعا کی. اور یہ بھی بنیاد انہوں نے کن سے سیکھی، کہاں کس نے رکھی ہے بنیاد، کہ جب اللہ کے گھر کا خالصتاً معاملہ ہو تو پھر مدد بھی اللہ کی آئے گی اور دعا بھی اللہ ہی سے کرنی ہے. حضرت عبد المطلب نے جب ابرہہ والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ یہ خالصتاً اللہ کا گھر ہے، خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے، انسان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل غیر مرئی قسم کی جو ہیں اس میں حالات و واقعات پیش آئیں گے، عقلوں سے ماورا ہوں گے، اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے. تو یہ چیز انہوں نے دیکھی تھی، اور ایک طرح سے ان کی شعوری طور پر لاشعوری طور پر تربیت ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے وہی عمل اپنایا، اللہ سے دعا مانگی. اور پھر عجیب واقعہ، یہ عجیب معاملہ یہ پیش آیا کہ وہ اژدہا جب حسب معمول دھوپ تاپنے کے لیے اپنی کعبہ کی دیوار پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، اور اس پرندے نے اس اژدہے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلا گیا. اور ان سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ان سب کا جو ارادہ تھا کہ شکر اللہ تعالیٰ، ہمارا ارادہ جو ہے وہ آپ کے یہاں قبول ہو گیا، آپ ہم سے راضی ہیں، اس لیے اب آپ ہم پر مہربان رہیں، ہماری اس خدمت کو اور یہ سارے معاملے کو جو ہے آپ ہماری مدد کر کے آسان کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی اس نیک نیتی کو اس طرح قبول فرمایا کہ دیکھیں بہترین لکڑی بھی ان کو میسر آ گئی، اور اژدہے سے بھی نجات مل گئی، اور انہیں معمار بھی اللہ نے عطا کر دیے، اور ان کی غیبی طور پر بہت شاندار انداز میں اللہ پاک نے مدد فرما دی. اب ہوا کیا کہ پہل کون کرے، ابھی بھی ان کے اندر بہت زیادہ خوف تھا، اس کے باوجود کہ وہ خوف کی وجہ سے کعبہ کو گرانے پر پوری طرح آمادہ نہیں ہو رہے تھے، پھر بھی ہمت تو کرنی ہی تھی. تو یہ صورتحال دیکھ کر ولید بن مغیرہ، جس کا میں نے بھی آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ اسے ڈھانے کی ابتدا کے لیے آگے بڑھا. اس نے کہا کہ میں اس کو ڈھانے کی ابتدا کرتا ہوں. اس نے کدال پکڑی، کعبہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، کعبے کی مسماری سے لوگوں میں دہشت پھیلانا ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ اے اللہ ہم اسے نئے سرے سے بنا کر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نیک نیت کو پیش کیا، اس نے اپنے نئے ارادے کو پیش کیا، اپنی خالص ارادے کو پیش کیا اور عاجزی کے ساتھ پیش کیا. تو یقیناً اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ جب بندے کے اندر اخلاص دیکھتا ہے، بندے کے اندر عاجزی دیکھتا ہے تو وہ یقیناً قبول بھی کرتا ہے اور مدد بھی فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اس نے ہمت کی اور اپنا جو ہے اس نے یہ کام کرنا شروع کیا.
یہ جو حجر اسود اور رکن یمانی والی جو دیوار تھی نا، اس نے کعبہ کی اس دیوار کو سب سے پہلے ڈھانا شروع کیا. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں، خوف تھا ان کے اندر، obviously وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے. ولید ابن مغیرہ نے بہت جرت کی تھی، لیکن باقی لوگ یہ جرت کر نہیں پا رہے تھے. تو ولید نے جو ہے جب یہ ڈھانا شروع کیا تو لوگوں نے جیسے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے یا ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر یہ دیکھا کہ ہم رات بھر ہم دیکھیں گے، اگر ولید پر کوئی عطاب نہیں آیا، کوئی اگر اس کو خدا نخواستہ کوئی سزا نہیں ملی، اللہ کی طرف سے کسی یعنی پکڑ کا مستحق نہ ہوا، تو پھر ہم اس کام میں جو ہے جرت کر کے آگے بڑھیں گے. ادروائز ہم پہلے دیکھیں گے کہ ولید کے ساتھ کیا ہوا. تو انہوں نے انتظار کیا، رات خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئی. صبح دوبارہ ولید نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو ڈھانا شروع کیا، اور جو ہے وہ ایسے ہی جب اس نے اپنے کام کو جو ہے وہ شروع کر دیا، خیر و عافیت کے ساتھ وقت گزر گیا، تو لوگوں نے پھر ہمت کی اور ڈھاتے 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 سب اس کام میں شامل ہو گئے. ڈھاتے ڈھاتے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے سبز پتھروں تک پہنچ گئے. وہ پتھر ایک دوسرے کے اندر پیوست تھے. ایک قریشی نے ان میں سے ایک دو پتھروں کے درمیان جب کدال ڈالی تو اللہ اکبر کبیرہ کہ پورا مکہ اس ٹائم پر لرز گیا. پورا مکہ جب لرز اٹھا، اور یہ سیرہ ابن اسحاق میں موجود ہے، سیرہ ابن ہشام میں بھی، سیرہ ابن ہشام میں بھی موجود ہے، اور تاریخ الطبری میں بھی موجود ہے کہ پورا مکہ اس وقت لرز اٹھا تھا. یہ منظر دیکھ کر لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے فوراً کھدائی روک دی اور بنیاد کے پتھروں کو چھیڑنے کے بجائے اسی کے اوپر نئی تعمیر کا فیصلہ کر لیا. اب کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حجر اسود جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جب یہ تعمیر کر رہے ہیں جوش و خروش کے ساتھ، اصل بنیادوں کے اوپر کعبہ کی تعمیر اثر نو کر رہے ہیں، آغاز ہو چکا ہے، ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کی تعمیر میں مگن ہو گیا. تو جب تعمیر کرتے کرتے وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، تو ان میں سے سب کے درمیان میں اس بات پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو تو ہم اس کے مقام پر نصب کریں گے، اب کون کرے گا. یعنی وہ چاروں جو حصے تھے، چاروں کونے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا اعزاز صرف اسی کو حاصل ہو. اب یہ کیوں تھا، ان کی طبیعتوں میں یہ چیز کیوں تھی؟ دیکھیں، یہ لوگ جتنے بھی یعنی برے تھے، جو کچھ بھی تھا، انہیں یہ بات معلوم تھی، اس حیثیت میں تو نہیں معلوم تھی جس حیثیت میں الحمدللہ ہم مسلمانوں کو معلوم ہے کہ حجر اسود کی کیا اہمیت ہے، حجر اسود کا کیا مقام و مرتبہ ہے. انہیں اس لحاظ سے تو نہیں پتہ تھا، یعنی اس گہرائی میں تو یہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں کہ اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. اس کے باوجود بھی انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حجر اسود کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، اور جو بھی اس کو فکس کرے گا وہ نہایت یعنی کہ عظمت کی بلندی کو چھوئے گا، اس کو ایک بہت شرف حاصل ہوگا، اس کو بہت فضیلت حاصل ہوگی. تو حجر اسود کی اہمیت و فضیلت ہم بھی چلتے چلتے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ان قریش مکہ کے دل میں اس کی اتنی اہمیت تھی، تو ہم مسلمان بھی اس بات سے، ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں رہ سکتے، نابلد تو نہیں رہ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حجر اسود کی اہمیت و فضیلت. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کی جگہ تک، یعنی دونوں باپ بیٹا پہنچ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک موزوں پتھر ڈھونڈ کر لاؤ. وہ پتھر ڈھونڈنے چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا جا چکا ہے. انہوں نے اپنے والد محترم سے پوچھا، ابا جان یہ پتھر آپ کو کس نے لا کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لائے ہیں جو تمہاری تعمیر کے محتاج نہیں، اسے جبریل امین علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں. سبحان اللہ العظیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حجر اسود کو عہد جاہلیت کی نجاستیں نہ چھوتیں تو جو بھی بیمار اسے چھوتا وہ شفایاب ہو جاتا. زمین پر اس جیسی اس کے سوا جنت کی کوئی چیز نہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یہ جو قریش کے لوگ تھے نا، زمانہ قدیم سے حجر اسود کی بے پناہ تعظیم کرتے تھے. وہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا استلام بھی کیا کرتے تھے. اسلام نے بھی یہ عمل احسن انداز میں جاری رکھا ہے. یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے.
چنانچہ طواف کا آغاز حجر اسود کے استلام سے ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور ہر چکر میں اس کا استلام کیا جاتا ہے، اور پھر طواف کا اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوتا ہے۔ استلام کی اہمیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ خوب جھڑتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو یقیناً اس حال میں ظاہر فرمائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ وہ ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ حجر اسود کے استلام سے مراد یہ کہ اسے چھوا جائے یا بوسہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر بھیڑ ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو کچلتے ہوئے اور لوگوں کو دھکے مارتے ہوئے اور بدتمیزی کے ساتھ اور بہت ہی دنگا مشتی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں اور کسی بھی طریقے سے اس کو چھوئیں، اس کو بوسہ دیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی ہر مخلوق کا احترام ہم پہ واجب ہے، لہٰذا اگر یہ ممکن نہ ہو کہ آپ اس کو چھو سکیں تو کسی لاٹھی وغیرہ سے بھی چھو کر اسے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو محض اس کی طرف اشارہ کر دینے سے ہی استلام ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کی اہمیت و فضیلت میں اس وجہ سے بھی مزید اضافہ ہو گیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اس پر لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا، بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ العظیم، حجر اسود سے متعلق کس قدر خوبصورت، کتنی جامع اور کتنی پیاری پیاری ہمارے سامنے الحمدللہ یہ احادیث آئی ہیں اور ہم اس کی اہمیت سے الحمدللہ واقف ہوئے ہیں۔ حجر اسود کو یعنی حجر اسود کو نصب کرتے ہوئے اب ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا جھگڑا پیش آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سارے قبائل جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ اس خواہش میں تھے۔ اب ہوا کیا کہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ جن کے حصے میں کعبہ کی دروازے والی سمت آئی تھی، انہوں نے کہا حجر اسود ہماری طرف کے حصے میں آتا، لہٰذا ہم نصب کریں گے۔ بنو تیم اور بنو مخزوم جو حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ تعمیر کر رہے تھے، وہ بولے نہیں، یہ حجر اسود ہمارے رخ پر ہے، اس لیے یہ عظیم کام ہم ہی انجام دیں گے۔ یہ سن کر جو باقی قبیلوں کے لوگ تھے جو حتیم کی طرف تھے اور پشت والی سائڈ پر تھے، وہ بھی تعمیر کعبہ کا ظاہر حصہ تھے، وہ بھی کام کر رہے تھے، تو ان کے حصے میں جو جگہیں آئی تھیں ان میں تو حجر اسود تھا ہی نہیں، تو انہیں اور اشتعال آیا کہ ہمیں تو بالکل ہی تم لوگوں نے اس بات سے محروم کر دیا، تو یہ کس طرح ہوگا، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، تو عظیم کام ہے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا، بات اتنی بڑھ گئی کہ تعمیری کام رک گیا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر قبیلے نے باہم لڑنے مرنے کی قسمیں تک کھا لیں۔ ہم نے جب حلف المطیبین پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بنو عبد مناف تھے وہ خوشبو سے بھرا ایک پیالہ لے کر آئے تھے جس میں خوشبو تھی، اور اس میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ڈبویا تھا اور کعبے کی دیوار سے مس کیا تھا، گویا یہ ان کا ایک کسٹم تھا۔ وہی کسٹم، وہی طریقہ، وہی رول وہ اپناتے ہوئے اس موقع پر بنو عبد الدار نے کیا کیا کہ خون سے لبریز پیالہ لے آئے۔ انہوں نے بنو عدی کے ساتھ مل کر اس میں اپنے یعنی اس خون کے پیالے میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور یہ عہد کیا کہ ہم کٹ مر جائیں گے لیکن یہ کام ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ کام تو ہم ہی کریں گے، یہ جو یعنی حجر اسود ہے یہ ہم اپنے ہاتھوں سے نصب کریں گے۔ اسی بنا پر ان کا لقب لقط الدمی یعنی خون چاٹنے والا پڑ گیا، اور یہ سیرہ ابن ہشام میں یہ چیز درج ہے، یہ الفاظ درج ہیں، لقط الدمی ان کا لقب پڑا تھا اس بنیاد پر، خون چاٹنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس قدر خون ریز معاملہ ہو گیا تھا، اتنی برائی کی طرف اور اتنے خطرناک جھگڑے کی طرف یہ معاملہ چلا گیا کہ اب ہر کوئی جو تھا وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل گیا تھا۔ قریش حجر اسود کے فضائل اتنی تفصیل اور جزرسی سے جانتے نہیں تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کی زبردست فضیلت کا احساس بہت شدت سے تھا ان کے دلوں میں۔ تفصیلات نہیں معلوم تھی انہیں، لیکن وہ جانتے تھے اس کی اہمیت کا احساس تھا ان کو، فضیلت کا احساس تھا۔ کوئی بھی قبیلہ حجر اسود کو چھوڑنے پر اس غیر معمولی اعزاز و افتخار سے دستبردار ہونے کو تیار ہو ہی نہیں رہا تھا، اور کسی کو بھی اس چیز کے لیے جو ہے وہ منانا بہت بڑا سوال بن گیا تھا۔ ہر کسی کے دل میں تھا کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ شرف و مجد کا تاج جو ہے یہ ہم پہن لیں۔ ایسی صورت میں کیا ہوا کہ یہ باہمی جنگ جو تھی اس کا خطرہ اتنا بڑھ گیا کہ 4-5 دن تک صورتحال بہت کشیدہ رہی، تعمیر کا کام رک گیا، تعمیر کا جو کام تھا رک گیا۔ اس موقع پر ابو امیہ بن مغیرہ، یہ ایک عمر رسیدہ اور دانا سردار تھے،
اور یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد بھی تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے قریش کی جماعت، تم لوگوں میں جس معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو سب سے پہلے مسجد کے باب بنو شیبہ سے داخل ہو. بنو شیبہ آپ جانتے ہیں شیبہ کون تھے؟ عبد المطلب. ٹھیک ہے، تو بنو شیبہ یعنی جو شیبہ کے جو بیٹوں کا جو دروازہ بیسیکلی وہ باب السلام ہے، آج کے زمانے میں وہ باب السلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو سب سے پہلے مسجد کے باب بنو شیبہ سے داخل ہو. یہ جو ابو امیہ بن مغیرہ ہیں ان کی رائے سب کو پسند آئی اور اس بات پر اتفاق ہو گیا. اللہ نے ہی شاید ان کے دلوں میں یہ حکمت ڈال دی ہوگی، اللہ نے ہی، ظاہر سی بات ہے کچھ فیصلے اللہ کی اپنی تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن انتظار تھا کہ اب اس دروازے سے کون داخل ہوگا. تو میرے اللہ کی سبحان اللہ العظیم مشیت و حکمت یہ تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت قریش کے یہاں مسلمہ طور پر انتہائی مکرم تھی. وہ آپ کی بے داغ صداقت، شاعری اور امانت داری کی وجہ سے آلریڈی آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے. سب کو آپ پر مکمل اعتماد تھا. تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروازے سے آتے ہوئے دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور بے ساختہ پکار اٹھے، ھذا الامین قد رضینا بما قضی بیننا، یہ امین ہمارے مابین جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس پر راضی ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا کہہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ نہایت سکون سے ان کی بات سنی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلما الیہ ثوبن، میرے پاس ایک کپڑا لے آؤ. کپڑا لایا گیا، یعنی ایک چادر نما کپڑا تھا بڑا سا، اس کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بچھایا اور اپنے دست مبارک سے، اپنے خوبصورت دست مبارک سے، یہاں درود شریف پڑھنے کا مقام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنے خوبصورت دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کپڑے پر رکھ دیا. پھر فرمایا ہر قبیلے کا نمائندہ کپڑے کا ایک ایک کنارہ تھام لے، پھر سب مل کر اسے اٹھاؤ. سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو طریقہ مبارک اختیار فرمایا، اس میں تمام قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، یعنی تمام جتنے بھی خاندان تھے، بنو عبد مناف سے بھی عتبہ بن ربیعہ نے اٹھا لیا، بنو اسد سے زمہ بن اسود بن مطلب نے اٹھایا، بنو مخزوم سے ابو حذیفہ بن مغیرہ نے اٹھایا، بنو سہم سے قیس بن عدی نے اٹھایا. ایک ایک کنارہ انہوں نے پکڑ لیا اس چادر کا، اسے اٹھا کر اس جگہ تک لے آئے جہاں تک حجر اسود کی اونچائی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز، یہ افتخار عطا فرمایا کہ حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب فرما دیا. پھر اس سے آگے تعمیر کا کام دوبارہ جاری ہوا. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست اور عظمت و رفت کی روشن دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اس عظیم کام کے لیے سب سے زیادہ پورے روئے زمین پر اگر کوئی اہل تھے تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں حجر اسود ایسے مقدس اور مبارک ہاتھوں سے اپنے ٹھکانے پر رکھا کہ جن ہاتھوں نے کبھی کسی کو ذرہ بھر تکلیف ہی نہیں پہنچائی تھی، کسی کو کبھی ان سے کسی فتنہ فساد کی کبھی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی تھی، کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کبھی کسی شر کا خدشہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اعزاز میں باقی تمام قبائل کو بھی شریک فرمایا، اور آپ کے اس دانش مندانہ فیصلے سے نہ صرف فتنہ و فساد کی آگ بجھی اور جنگ کا خطرہ ٹلا، بلکہ یہ کہ سب نے اس خوبصورت اور مدبرانہ فیصلے کو نہایت سراہا. اس موقع پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک اور بھی جو ہے واقعہ ہوا. اس موقع پر ایک اجنبی شخص سامنے آیا، اس نے ایک بزرگ کا روپ دھار رکھا تھا. وہ ایک پتھر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگا تاکہ آپ اس کے ساتھ حجر اسود کو مضبوطی سے اس کی جگہ پر جما دیں. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک دیا اور اس ضرورت کے لیے خود ایک پتھر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. اس پیر فرتوت کو بہت غصہ آیا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لیس بینی معنا فی البیت الا منا، ہمارے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف وہی شخص شریک ہوگا جو ہم یعنی قریش میں سے ہو. وہ یہ بات سن کر وہ بوڑھا شخص جو تھا نا وہ بہت طیش میں آ گیا. اس نے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کی غرض سے کہا، اصحاب شرف، عقل مند، عمر رسیدہ اور مالدار لوگوں پر تعجب ہے، انہوں نے ایسے شخص پر اعتماد کیا جو ان سے عمر میں بہت چھوٹا اور مال و دولت کے لحاظ سے بہت کمتر ہے. انہوں نے اپنے اہم ترین کام اور پناہ گاہ کی تعمیر کے معاملے میں
اسے اس طرح اپنا سردار مان لیا ہے گویا یہ سب اس کے نوکر ہیں۔ اللہ کی قسم یہ انہیں مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالے گا۔ اس بزرگ شخص کی اس بات پر کسی نے کان تک نہ دھرا، اور یہ ساری شرنگیزی ابلیس کی تھی جو ناکام ہو گئی اور اسے شدید مایوسی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اصل میں ابلیس آیا تھا ایک بوڑھے شخص کے گیٹ اپ میں۔ اس نے آ کر جو ہے وہ ایک فتنہ پھیلانے کی دوبارہ کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان اس فیصلے پر اس نے جو ہے وہ لوگوں کو دوبارہ سے ورغلانے کی اور بگاڑ پیدا کرنے کی، فتنہ پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چال کو، اس سازش کو خاک میں ملا دیا۔ وہ بالکل مایوس اور نامراد ہو کر پلٹا، کسی نے اس کی بات کے اوپر توجہ ہی نہیں دی۔ ایک بہت روشن پہلو ہمارے سمجھنے کے لیے یہاں پر یہ بھی ہے، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بھی شیطان ہی یہ چیز سکھا رہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے عمر میں چھوٹا ہے۔ اس کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص پہ بھروسہ کر لیا جو عمر میں چھوٹا ہے، مال و اسباب میں بھی کم ہے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ ان کے جیسا نہیں ہے، اور اتنے سمجھدار، اتنے عقل مند لوگوں نے اس کی بات پہ بھروسہ کر لیا۔ تو یہ بیسیکلی اگر ایسی سوچ کبھی ہمارے اندر بھی ڈیولپ ہونے کی کوشش کرے تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم سے چھوٹے بھی ہمیں بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ عقلیں عقلوں کی معاون ہوتی ہیں، معاونت کرتی ہیں، تو ہمیں مشاورت کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے بچے ہمیں بہت اچھی بات سمجھا دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے جونیئرز جب ہمارے ورک پلیس پہ ہمیں کوئی مشورہ، کوئی سجیشن دیتے ہیں، اوپن ہارٹیڈلی اس کو سننا چاہیے۔ کسی ٹیم کا اگر آپ لیڈر ہیں، کسی ٹیم کا بہت بڑا آپ کے ہاتھ میں چارج ہے، اپنے جتنے بھی آپ کے ساتھ کو ورکرز ہوں، آپ کے ساتھ چل رہے ہوں، ان سے بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کسی چھوٹے کی بات کو سن کر اس کی بات سے ایگری کرنا یا اس کی بات کو سراہنا، یہ آپ کو چھوٹا نہیں کر دیتا ہے، یہ انسان کی عقل اور حکمت کا ایک تقاضا ہے، یہ بھی حکمت ہی ہوتی ہے، یہ بھی انسان کی دانائی ہی ہوتی ہے۔ اسی نظریے کو لے کر اقبال نے شعر کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ سم ٹائمز بزرگ بھی، یہ جو بزرگوں کے اندر بھی بعض اوقات، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، بہت بہت اچھے بڑے یعنی وسیع القلب بزرگ بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں، لیکن میجورٹی جو تھوڑے ریجڈ ہوتے ہیں، جو تھوڑے ایروگنٹ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، تم کون ہو؟ کل کے بچے ہمیں یہ سمجھاؤ گے، کل کے بچے ہمیں یہ مشورہ دو گے؟ تو یہ رویہ بہت غلط ہے۔ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ بعض اوقات چھوٹے بھی آپ کو بہت اچھی بات سمجھا سکتے ہیں، تھوڑا سا بھروسہ کرنا چاہیے، تھوڑا کانفیڈنس انہیں دینا چاہیے، اور ان کی بات کو ایٹ لیسٹ سننا ضرور چاہیے، اور اگر اچھی ہو، قابل قبول ہو، اور ان کی کریڈیبلٹی ایسی ہو، ان کا کیریکٹر، ان کے معاملات، ان کی فہم، ان کی بردباری، ان کی سمجھداری آپ کو اس لیول تک محسوس ہوتی ہے، ان کی سنجیدگی آپ کو اس لیول تک محسوس ہوتی ہے، تو آپ ان کے فیصلے کو بھی یعنی گھر میں یا اپنے خاندان میں یا اپنی سوسائٹی میں، اپنے ورک پلیس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ بہت گہرا شعر ہے، بہت وسیع ہے۔ اس میں جو ڈیپتھ ہے نا، وہ بہت گہرائی رکھتی ہے، بہت ڈیپتھ ہے اس شعر کے اندر، اور بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ ہمیں یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس قسم کی چیزیں بعض اوقات شیطان بھی ہمارے دماغوں میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں، آپ ہی عقل کل ہو، آپ کو سب پتہ ہے، دوسرے کی سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو وسعت دیجئے، اپنے ذہنوں کو وسعت دیجئے۔ کبھی کبھی چھوٹے بھی ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سکھا جاتے ہیں۔ ہر چھوٹا نہیں ہوتا، بعض چھوٹے بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں، عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اسٹیٹس وائز یا اپنے رینک کے حساب سے کی تو میرا جونیئر ہے، میں اس جونیئر کی کیوں سنوں، یہ تو مجھ سے بہت کم ہے، میں اس کی کیوں مانوں، یہ تو میرے خاندان کا سب سے غریب ترین شخص ہے، اس کی رائے کی کیا اہمیت ہے، ہم تو اپنے بڑوں کی بات سنیں گے، ہم تو تھوڑے قابل حیثیت اور تھوڑے حیثیت والے جو خاندان کے جو بڑے مانے جانے سمجھے اونچے مقام والے لوگ ہیں ان کی سنیں گے، یا محلے میں ایون فلاں شخص، نہیں یہ تو بہت ان کی تو سب عزت کرتے ہیں، ان کی تو سب بات کو سنتے ہیں، یہ نارمل انکل ہیں، بہت شریف ہیں، بہت قابل بھروسہ، بہت سنجیدہ، لیکن کیونکہ مالی حیثیت ان کی ایسی نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کو جی السلام علیکم چودھری صاحب، السلام علیکم ملک صاحب ایسے کر کے جھک کے ان کو سلام کرتا ہے، لہٰذا ان کی کون سنے گا، ان کی تو سینگ ہی نہیں ہے۔ یہ رویے غلط ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایکوالٹی ایسے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ قریش نے جو کیا تھا، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیریکٹر بلڈنگ دیکھ چکے تھے، کس طریقے سے انہوں نے بلڈنگ کی تھی اپنے کیریکٹر کی، کس طریقے سے ان کے کیریکٹر سٹکس چڑھے چاند کے جیسے چمکدار تھے، سورج کی طرح تابناک تھے، اور پھر یہ کہ سب کو ان کے اوپر بھروسہ تھا، سب کو ان کے فیصلے کے اوپر بہت یعنی دل جمی کے ساتھ سب نے لبیک کہا کہ جو یہ فرمائیں گے یہ ہمارے حکم بنیں گے اور ہم ان کی بات کو سنیں گے۔ اس موقع پر بھی شیطان نے نہیں چھوڑا
شیطان نے کیسا وسپر کیا، بلکہ علل اعلان ایک بزرگ بڈھا شخص بن کے، ایک بوڑھا انسان بن کر جو ہے وہ وہاں پر اصل میں بھی آیا ایک فتنہ پھیلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں بھی بچنا چاہیے اس قسم کی باتوں سے، ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ ہاں سنجیدگی نہ ہو، اگر سامنے والے کا کیریکٹر آپ کے سامنے مشکوک ہے یا پھر اس کے کوئی اس طرح کے ایکسپیرینسز آپ کے سامنے ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے سنجیدہ نہیں ہوتا یا اس کی رائے جو ہوتی ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ بے شک اگنور کریں، لیکن عزت احترام سب کو دیں۔ ہمارے سیکھنے کے لیے یہاں پہ بہت اہم پہلو ہے۔ اس سے آگے کی جو مزید باتیں ہیں جو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے لازمی طور پر ڈسکس کرنی ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو جو ہوئی ہے اور اس کے جو پہلو ہیں، جو تعمیر کے جو نمایاں پہلو تھے، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کعبہ کے سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور پھر اس میں جو حکمت موجود تھی اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ پھر تھوڑا بہت وہ جو ہسٹوریکل ایونٹ میں نے آپ کے ساتھ ہلکا پھلکا سا بالکل سپرفیشلی ڈسکس کیا تھا، تھوڑا بہت ہم اس کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ اس کو بھی جاننا ہمارے لیے بینگ اے مسلمان بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان باتوں کے بارے میں کم سے کم اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ کل ہم سے ہماری اولاد پوچھے تو ہم اس کو بتانے کے قابل ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تھا بیٹا، اس کی بنیادی وجوہات یہ تھیں، اس کا بنیادی پس منظر یہ تھا۔ تو اتنی حد تک بینگ اے مدرس ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ یہیں سے بات کو شروع کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آج جتنا بھی سیکھا ہے سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہماری والدین کے حق میں، ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے، شارٹ کمنگس کو درگزر فرمائے، اور اسے ہم سے قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔